بڑی فیاضی کے ساتھ دے رہی ہوتی ہیں، یہ حکمران طبقات ہوتے ہیں، ریاستیں ہوتی ہیں، عوام دشمن بیانی ہوتے ہیں، جو زبانوں کے مابین تفریق پیدا کر کے زبانوں کے درمیان جو بولنے والے ان کے لوگ ہوتے ہیں پیدا کرنا ہوتے ہیں۔ اس لیے آخری جو دو باتیں ہیں میں نے کل بات کی تھی، میں یہاں بھی کروں گا۔ نصاب ریاستی بیانیہ، پاکستان اسٹڈیز کی کتاب کہتی ہے، میں نے ابھی ریویو کیا یونیسکو کی طرف سے، کتاب کیا کہتی ہے؟ جملہ سنیے گا، یہ ریاستی بیانیہ ہے۔ ہر قوم کی ایک زبان، ہر ملک کی ایک قوم ہوتی ہے، اور ہر قوم کی ایک زبان ہوتی ہے، اور وہ پاکستان میں اردو ہے۔ کس قدر تاریخ کو مسخ کرتا ہوا یہ بیانیہ ہے۔ پاکستان ایک وفاق ہے، ایک ملک ہے جو سماجی عمرانی معاہدے پر مبنی ہے۔ اس میں ایک قوم نہیں ہے، اس میں قومیتیں ہیں، اس میں تاریخی قومیں ہیں، اس میں جو علاقے ہیں وہ علاقے نہیں ہیں، وہ ہمارے تاریخی وطن ہیں۔ یہ وطنوں اور قوموں اور عوام کی وحدتوں کا آپس میں سماجی الحاق ہے اور سماجی عمرانی معاہدہ ہے جس نے تخلیق کیا ہے وفاق پاکستان کو، اور اس میں ایک قومی زبان ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے یہ جو یونیفارمٹی کا پیراڈائم ہے، یہ ڈینائل ہے اس ڈائیورسٹی کا جس کی ہم سب اب بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور میں آخری بات اس بات پہ ختم کروں گا، خادم حسین مجھے پرچی نہ دیں، وہ یہ ہے کہ جیسے کالونیل دور میں ایک مغلوب اور غلام علاقوں کے اندر ایک تاریخی اور تہذیبی اور ثقافتی احساس کمتری پیدا کی گئی، اپنی زبانوں میں لکھو گے کمتر لکھے جاؤ گے، اپنی زبانوں میں اظہار کرو گے محدود رہ جاؤ گے، اپنی زبانوں میں بولو گے تو تمہیں لوگ ہنسیں گے۔ کس کی زبانیں بولو؟ حکمران طبقات کی زبان بولو، فاتحین کی زبان بولو، فاتحین کے کلچر میں اپنے آپ کو ڈھالو، اپنے وجود کی نفی کرو، اپنے تاریخ کی نفی کرو۔ یہ سارا کالونیل پیراڈائم ہے۔ آج دنیا میں آپ سب جانتے ہیں ایکیڈمک ورلڈ میں ان تمام مغالطوں کو ڈی کالونائز کرنے کی ایک بڑی انٹلیکچوئل فکری اور ایکیڈمک موومنٹ ہے، پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ تو یہاں بھی ہم یہ بات کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ آپ براہوی میں لکھیں گے تو محدود رہ جائیں گے، آپ بلوچی میں لکھیں گے تو محدود رہ جائیں گے، آپ سرائکی میں لکھیں گے تو آپ کا دائرہ بڑا محدود ہوگا، پنجابی میں لکھیں گے تو دائرہ محدود ہوگا، پشتو میں لکھیں گے دائرہ۔ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں اس کے رد میں۔ شاہ لطیف کے زمانے میں 18ویں صدی میں اس خطے کی زبان فارسی زبان حسین زبان ہے، لیکن وہ ریاست نے مسلط کی تھی تو آج کہیں اس کا وجود نہیں ملتا۔ تو شاہ لطیف نے کہا تھا جے تو فارسی سکھو، وہ شاہ لطیف جس کے بغل ہاتھوں میں ہمیشہ مثنوی مولانا روم رہی، وہ کہتے ہیں کہ جے تو فارسی سکھو گولو تو غلام۔ یہ فارسی کی مخالفت نہیں تھی، وہ گرامچی کے زبان میں لہجے میں وہ زبان کی ہیجمنی کی مخالفت اور مزاحمت تھی۔ اور مجھے بتائیے کہ شاہ لطیف کو نے تو کوئی شاعری نہیں کی دوسری زبانوں میں، تو آج کیسے وہ شہر آفاق ہے؟ رومی نے کون سی شاعری کی تھی اپنی زبان؟ آج کوئی شہر آفاق ہے؟ خواجہ غلام فرید، ان کا دیوان الگ بھی ہے فارسی میں، لیکن وہ تو سرائکی، تو کیا وہ محدود ہیں؟ تو کیا مادھو لال شاہ حسین، بابا نانک اور بلے شاہ اور بابا فرید اور باہو، کیا یہ محدود ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ماں بولی میں اور شاعری کی تھی؟ اسی طرح پشتو کی مثالیں ہیں، بلوچی کی مثالیں ہیں، تمام زبانوں کی مثالیں ہیں۔ تو اس احساس کمتری جو ریاست کے بیانیے نے اور ریاست کے بیانیے پر مبنی ریاستی نقطہ نظر نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنی ماں بولیوں میں، اپنی انڈیجینس زبانوں میں، اپنی تاریخی زبانوں میں اپنے ثقافتی اظہار کریں گے، اپنے تخلیقی اظہار کریں گے تو آپ محدود رہ جائیں گے۔ نہیں، میں تو اس کے برعکس کہوں گا کہ جو میں نے کل بھی بات کی تھی، میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ زبان صرف ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہے، میں خلوت میں بھی ہوں تب بھی میری زبان میرے اندر کام کرتی ہے۔ میرے سامنے کوئی شخص نہیں ہے دنیا کا، میں بالکل ایک ایبسلیوٹ تنہائی میں ہوں، میری زبان زندہ شکل میں میرے اندر موجود ہے، وہ میرا وجود ہے، وہ میرا داخلی وجود ہے۔ اس لیے تخلیقیت، مجھے بتائیے، آپ تصور تو کریں کہ اگر دنیا میں سارا علم اور سارا ادب ایک ہی زبان میں تخلیق ہو چکا ہوتا، یا صرف غالب زبانوں میں تخلیق ہو چکا ہوتا، یا فاتحین کی زبانوں میں ہو، تو آج دنیا کہاں کھڑی ہوتی؟ یہ ہمارا ورثہ ہے۔ ہر سماج اپنی زبان میں سوچتا ہے،
ہر زبان، ہر سماج اپنا اپسٹیم اپنی زبان میں تخلیق کرتا ہے. اس لیے ہمارا ادب ہو. میں تو کہوں گا صرف ادب تب محدود نہ رہیے، علم بھی پیدا کیجیے اپنی زبانوں میں. صرف شاعری سے کام نہیں چلے گا، اپنی زبانوں میں علم پیدا کیجیے. کہ جب تک ہماری زبانیں ادب اور تخلیقیت اور فن اور علم کے نہیں ہوں گی منتہا پر، تو ظاہر ہے تو یہ ہم سب کا منصب ہے، ہمارا کام ہے. تو اس بات کو میں یہاں ختم کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو زبانوں کے وجود کے انکار، اور آخری بات میں یہ بھی کہہ دوں، یہ کہتے ہیں یہ علاقہ اچھا ایک قومی زبان ہے، باقی علاقائی زبانیں ہیں. تو جو اس زبان اس سے کوئی تعصب نہیں، وہ ہماری اپنی زبان ہے. اس ملک کے 6-7% لوگوں کی مادری زبان ہے، وہ اس ملک کی واحد قومی زبان ہے. اور جو اس ملک کا سرائکی، جو بلوچ، جو پشتون، جو سندھی، جو پنجابی، جو براوی، جو ہندکو، جو شینا، جو بلتی، جو بھی لوگ ہیں، جن کے ہزاروں پشتیں جو زبان بول رہی ہیں، جس میں اپنا تخلیقی تخیل پیش کر رہی ہیں، اپنا ادب پیش کر رہی ہیں، اپنے سماج کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، وہ ہماری فقط علاقائی زبانیں ہیں. علاقے سے لفظ نفرت ہمیں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وہ ہماری وطنی زبانیں ہیں. علاقہ ایک بڑا ہی ایک نیوٹرل لفظ ہے، اس میں ایک باعث موجود ہے. وہ زبانیں علاقائی زبانیں نہیں ہیں، وہ قومی زبانیں بھی ہیں، وہ مادری زبانیں بھی ہیں، وہ ہمارے وطنوں کی تاریخی زبانیں بھی ہیں. اس لیے یہ جو تصور دیا گیا ہے کہ ایک قومی زبان ہے باقی سب علاقائی زبانیں ہیں، یہ علاقائی زبانیں نہیں ہیں. یہ ہمارے وطنوں کے اندر بستے ہوئے زندہ سماجوں کی ہزاروں سالوں سے پرورش پاتی زبانیں ہیں، اور ہم سب نے اس کو محفوظ کرنا ہے. اور ویسے بھی میں چونکہ بڑا آپٹیمسٹ آدمی ہوں، اس لیے آپٹیمزم پہ ختم کروں بات. ریاست کا ہر بیانیہ ناکام ہو چکا ہے، ان کا پورا نظام ناکام ہو چکا ہے، ان کے منتخب کردہ ہر نظام کا ہر پہلو ناکام ہو چکا ہے. تو یہ ریاست بتائیے نا، میں تو کہتا ہوں میں اتنے پڑھے ہم پوچھتے ہیں جن کے پاس طاقت کا توازن جن کے حق میں رہا ہے، جنہوں نے قبضہ کیا، وہ بتائیے کہ اس ریاست کی ناکامی کا کون ذمہ دار ہے؟ آج پاکستان میں کامیابی تو سب قبول کریں گے، ناکامی قبول کرو نا کہ اس کی کامیابی ہے، ناکامی ہے یہ. تو اس لیے جہاں ان کا معاشی نظام فیل ہو چکا ہے، جہاں ان کا سیاسی جو جمہوریت کے نام پہ ڈھکوسلا ناکام ہو چکا ہے، جہاں ان کے ثقافتوں کے انکار اور قوموں کے وجود کا بیانیہ ناکام ہو چکا ہے، وہاں یہ یک لسانی وحدانی نقطہ نظر اور بیانیہ بھی مکمل ناکام ہو چکا ہے. اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس ملک کے لوگ آج بھی اپنی زبان بولیاں بولتے ہیں، اپنی مادری زبانوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اپنی قومی زبانوں میں اپنا تخلیقی اظہار کرتے ہیں، وجودی اظہار کرتے ہیں. تو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ہماری زبانیں کل بھی قومی تھیں، آج بھی قومی ہیں، ہمیشہ قومی رہیں گی. پرابلم آپ کا ہے. آپ اپنے حق میں آپ کے بہتر ہے کہ آپ اپنے دستور میں، اپنی سرکاری اور ریاستی پالیسیوں میں بیانیے میں تبدیلی کیجیے، اور جو اس سرزمین کی تاریخی مادری انڈیجینس اور قومی وطنی زبانیں ہیں ان کو تسلیم کیجیے. یہ ہمارے حق سے بہتر آپ کے حق میں ہے کہ آپ کو ایک جائز طور پر وفا کی مملکت کہلانے کا اخلاقی جواز اور حق ہوگا. آپ کا بہت شکریہ.